اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند متعال ایک اپنے قانون اور سنت کی طرف ان آیات میں توجہ دلا رہا ہے، اور وہ خداوند متعال کی سنت ولایت ہے، اور سنت امامت اور سنت خلافت ہے۔ قانون خداوندی اور سنت الہی یہ ہے کہ اس مخلوق کو جب پلٹنا ہے خدا کی طرف تو ضروری ہے کہ یہ امامت کے سائے میں پلٹے۔ پروردگار عالم نے اس زمین پر خلافت کو قائم کیا۔ زمین کے لیے خلافت نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی تاکہ اس خلافت کے سائے میں انسان خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئے اور لقاء اللہ امامت کے اور ولایت کے سائے میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سنت الہی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس خلافت الہیہ کا اعلان کیا، اور یہ جملہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس خلیفہ کی ضرورت کیوں تھی؟ اس خلیفہ کی احتیاج کیوں تھی؟ اس لیے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی میری مخلوق ہے وہ خلیفہ الہی کے سائے میں میری بارگاہ میں آئے، امامت الہی کے سائے میں میری بارگاہ میں آئے۔ اور یہ ایک بہترین سنت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ پہلے دن میں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے اعمال، تمہارے وجود، تمہاری روح، تمہارے شاکلے کو امامت کے سائے میں قبول کروں گا، خلافت کے سائے میں قبول کروں گا۔ یاد رکھیے، اللہ ہمارے وجود کو، ہماری روح کو، ہمارے اعمال کو نبوت اور رسالت کے سائے میں قبول نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے وجود، ہماری روح کو امامت کے سائے میں قبول کرے گا۔ اسی لیے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کو بھی قبول کیا جائے گا اس کے عمل کے ساتھ تو وہ امامت کے سائے میں قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی، رسول اور اس کی کتابیں ہیں، وہ صرف ایک ہدایت کے مرحلے کو طے کرواتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اراءۃ الطریق، وہ راہ بتانے کا کام کرتی ہیں۔ مگر امامت کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ صرف اراءۃ الطریق نہیں کرتی، بلکہ وہ ایصال الی المطلوب کرتی ہیں، یعنی خدا تک پہنچاتی ہیں۔ امامت خدا تک پہنچانے کا نام ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بہت اہم بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ امامت کا دائرہ کار صرف دنیا نہیں ہے، نبوت و رسالت کا دائرہ کار صرف دنیا ہے، عالم دنیا کے لیے قانون ہے، اس کا ثمرہ آخرت میں ملے گا، مگر آخرت میں جس کے سائے میں ہمیں لقاء اللہ اور سیر کو طے کرنا ہے وہ امامت کا سایہ ہے۔ یہ اختصاص تشیع میں سے ہے۔ البتہ عرفاء میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان کامل کے سائے میں آخرت کا اور برزخ کا اور عوامل کا سفر طے کیا جائے گا، مگر یہ خصوصیت سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امامت اراءۃ الطریق یعنی صرف دنیا میں امام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی امامت کی ضرورت ہے۔ مگر یہاں پر ہمارے زیر بحث جو امامت کا پہلو ہے وہ سیاسی اور دنیاوی پہلو ہے۔ یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں فائق و فائز ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں غالب ہونا چاہتے ہو تو امت بن کر ایک ولی کے سائے میں آؤ تاکہ پروردگار تمہیں عزت عطا کرے۔
یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہون کا شکار نہیں ہونا، اور اپنی پسپائی کا شکار نہیں ہونا، حزن کا شکار نہیں ہونا۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو، یعنی اگر تم ولایت کے سائے میں، امامت کے سائے میں اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہاں سے ایک نظریہ صادر ہوتا ہے، وہ یہ حق کی حکومت صرف خداوند متعال کا حق ہے، ان انسانوں پر حکومت کرنا خداوند متعال کا حق ہے۔ ہاں دوسرا وہ حق رکھتا ہے جسے خدا منتخب کرے، جسے خداوند متعال منتخب کر کے ہمارے پاس بھیجے، وہ خلیفہ الہی ہے، وہ نمائندہ خدا ہے، وہ امام ہے۔ اس کے سائے میں جب حکومت بنے گی، دنیا کا نظام بپا ہوگا، تو اب یہ بظاہر دنیا پر اعلان ہوگا، مگر وہ امام، وہ خلیفہ صرف روٹی کپڑا مکان مہیا نہیں کرے گا، بلکہ وہ معنوی سفر کو طے کروائے گا، وہ خدا کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اسی لیے ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اس میں ولی کا مظہر ہوگا وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا۔ عزیزان محترم یہاں پر توجہ فرمائیں، اللہ کا جو بھی ولی ہے، اللہ کا جو بھی نبی ہے، اللہ کا جو بھی رسول ہے، خصوصاً جو مرتبہ امامت و خلافت پر فائز ہے، اس کا پہلا ضروری اور اہم رتبہ اور ضروری اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ تم پر حق کے حکومت خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں، اور وہ تم پر حکومت کرے گا جو خدا کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہیں سے ایک مبارزے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ طاغوت کون ہے، اور یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ولی کون ہے۔ آپ اسی آیت پر توجہ فرمائیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی تمہارا ولی ہے جو تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا۔ بس جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا، جو اللہ کے ولی اسم کا مظہر بن کر ولی ہوتا ہے، وہ بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور آگے یہ ارشاد ہوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو اللہ کے ولی ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان کے طاغوت ان کے سرپرست وہ افراد ہیں جو طاغوت ہیں، یعنی جو اللہ کی ولایت، اللہ کے حق حکومت کا انکار کرتا ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ تاریخ میں طاغوت بھی رہا، تاریخ میں ولی بھی رہا۔ آپ نے دیکھا ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، آپ نے دیکھا موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، آپ نے دیکھا کہ اور انبیاء کے مقابلے میں مختلف افراد آتے رہے۔ اولین ذمہ داری جو نبی خدا یا رسول خدا یا امام خدا یا ولی خدا کی رہی، وہ یہ رہی کہ یہ بتائیں کہ ہم پر حق حکومت خدا کا ہے، اور اگر حق حکومت خدا کا نہ ہوتا تو ہم تمہاری طرف بھیجے نہ جاتے۔ بس اللہ کے دیے ہوئے نظام کے سائے میں تم حق حکومت خدا کو قبول کرو تاکہ تم پروان چڑھو۔ اسی کی طرف ارشاد رب العزت ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں وَمَن يَتَوَلَّ اللہ و رسولہ، بس جو اپنا سرپرست اللہ رسول اور مؤمنین کو بنائے، یعنی حاکم بنائے، وہی ان حزب اللہ هم الغالبون، وہی اللہ کی حزب ہے، وہی اللہ کی ملت ہے، وہی اللہ کی قوم ہے جس کو اللہ غلبہ دے گا۔ سنت الہی یہ ہے کہ پروردگار قوموں میں ترقی دے گا، قوموں کو لکا اللہ کی منزل پر لے کر آئے گا، قوموں کو فائز و فلاح کی طرف لے کر آئے گا جب یہ قوم امامت کے سائے میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جب وقت ولادت رسول خدا کے ہاتھ پر آتے ہیں تو یہی پہلی آیت تلاوت کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب وہ ہوں گے جو امامت کے سائے میں پروان چڑھیں گے۔ تمام اولیاء خدا کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ تم نبی، ولی، امام کے سائے میں پروان چڑھو، حق حکومت خدا کا ہے۔ اور جس بھی ولی خدا کو موقع ملا اس نے اللہ کی حکومت کو بپا کیا، اللہ کی حکومت کو قائم کیا۔
اگر اللہ کی حکومت کو قائم نہیں کر پائے تو ان کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ طاغوت کے خلاف قیام کروائیں، طاغوت کے خلاف انہیں بتائیں کہ یہ طاغوت ہے، اسے تسلیم نہیں کرنا۔ یہاں پر امام کی بہت اہم ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ دراصل حقیقت میں ظالم ہی وہی ہے جو اللہ کی حق کے حکومت کو چھین کر خود حاکم بن جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اگر غور سے دیکھا جائے تو جو خدا کے بنائے ہوئے نمائندے کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکمران بنائے تو یہ بھی گویا کہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ روایات معصومین علیہ السلام میں بیان کیا گیا کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کا انکار کیا گویا کہ اس نے شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی اللہ ہی بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا۔ سرپرست اللہ بنائے گا، حکمران اللہ بنائے گا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جب نمائندہ خدا کوشش کرتا ہے کہ حکومت خدا کو قائم کرے، اگر حکومت خدا قائم نہیں کر پاتا تو اپنے چاہنے والوں کو طاغوت کی شناخت کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ طاغوت سے مبارزہ اور مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کا امام جو ہے وہ کس طریقے سے سیرت جہاد کو اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ جملہ توجہ سے فرمائیں، پروردگار عالم نے انسان کی ارتقاء، ترقی، لکالہ، سیر کے لیے جو نظام قائم کیا ہے وہ نظام امامت ہے۔ اللہ کے پاس ہمارے اعمال، ہماری رفتار، ہمارا شاکلہ، ہمارا وجود، ہماری روح امامت کے سائے میں جائے گی۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم طاغوت کو اپنا امام بنا کر اپنے شاکلے کو ویسا پیش کریں یا نہیں، بلکہ ولی حقیقی کے سائے میں اپنے آپ کو پروان چڑھا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ حق کے حکومت خدا لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت کے انکار کے لیے امام آئے ہیں۔ کبھی بھی امام طاغوت کی پرستش، کبھی بھی امام طاغوت کا ساتھ، کبھی بھی امام طاغوت کی حمایت کے لیے نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام خود حکمران ہے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا نمائندہ ہے، اور یہاں پر کامل ترین مصداق حکمرانی امام علی علیہ السلام کو ملتی ہے، جس کا اعلان رسول خدا نے روزے 18 ذی الحج اور غدیر کو کیا، اور یہ جملہ کا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ طاغوت سے مبارزے کے لیے آئے، اور بتانے آئے لوگوں کو کہ یاد رکھو کہ حق کے حکومت صرف خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ غالبون، جو اللہ، رسول اور اس کے خاص نائبین کو اپنا ولی مانتا ہے وہی حزب غالب ہے۔ اب جب معصومین علیہ السلام آئے اور بتایا کہ کس طریقے سے طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے طاغوت سے مبارزہ کیا، یہ ہمارے سیکھنے کا ذریعہ۔ اور یوں مولا کائنات امیر المؤمنین کے لیے جو بہت بڑا شبہ قائم کیا جاتا ہے کہ علی مولا نے کسی کی بیعت کی، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بنیادی مقاصد، بنیادی ذمہ داریوں اور بنیادی عہدوں میں سے ایک عہدہ یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کا اعلان کروائیں اور طاغوت کی حکومت کا انکار کروائیں۔ یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس امام کی ذمہ داری یہ ہو کہ طاغوت کی حکومت سے انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں، پھر امام اس کی بیعت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرے گا۔ دو، عالم جاہل کی بیعت نہیں کرے گا۔ تین، اللہ کا حاکم، لوگوں کے بنائے ہوئے حاکم کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب جب یہ معاملہ ہے تو امام علی علیہ السلام نے کس طریقے سے طاغوت سے مقابلہ کیا اور کس طریقے سے طاغوت سے مبارزہ کیا، جہاد کیا، اس کی کئی صورتیں تھیں۔ مثلا پہلے مرحلے میں جب ہم آتے ہیں تو پہلا مرحلہ اس کی 3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا متارکہ ہے،
یا مشارکت ہے یا مواجہہ ہے۔ متارکہ یعنی متارکت کہیں، متارکہ کہیں یعنی ترک کرنا، یعنی جو طاغوت ہے اس سے قوم کو، خود کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہ دینا اور اسے لا تعلقی کا اظہار کرنا، جو کرنا ہے اسے کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نہیں، ولی خدا نے کبھی بھی سیرت انبیاء رسول میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا فرعون کو جو کچھ کرنا ہے قوم کے ساتھ کرے، نمرود کو جو کچھ کرنا ہے قوم کے ساتھ کرے، قارون کو جو کچھ قوم کے ساتھ کرنا ہے کرے۔ نبی تو صرف عبادتوں میں اور ذکر میں محو رہے گا، نہیں، بلکہ ہر ولی خدا، ہر امام خدا کی ذمہ داری یہ رہی کہ باقاعدہ اس سے تعلق نہ رہے، بلکہ ظالم کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے اور کہے کہ اس کے وجود کا انکار کرو۔ وہ دوسرا پہلو آتا ہے مواجہے کا، مشارکت کا۔ مشارکت کا کیا دوسرا پہلو ہے؟ مشارکت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ 3 مرحلوں میں اس کے ساتھ شرکت کی جائے۔ پہلا مرحلہ شرکت کا طاغوت کے ساتھ 3 مرحلوں میں شرکت کی جائے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پوری حق حاکمیت اس کی تسلیم کر لی جائے، اس کے انڈر، اس کے سائے میں کام کیا جائے، اور گویا کہ وہ ولی وہ ہے اور یہ اس کا متابع ہے، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کا تابعدار ہے۔ یہ کبھی بھی ولی خدا کے لیے زیب نہیں دیتا، اور کہیں بھی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ نبی، رسول، امام نے ایسا کیا ہو کہ طاغوت کے سامنے سرنڈر ہو کر اسے اپنا نمائندہ بنایا ہو اور اس نے جیسے کہا ویسے انجام دیا ہو۔ مشارکت کا ایک طریقہ جو باطل ہے۔ دوسرا طریقہ مشارکت کا یہ ہے کہ برابری کی سطح پر، یعنی ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو برابر کی سطح پر قبول کرنا، یہ بھی معصومین علیہ السلام نے اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ تیسرا شراکت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی برتری کا اظہار کریں گے، ہم دین کے لیے کام کریں گے اور تمہیں احساس دلاتے رہیں گے کہ حق حکومت تمہارا نہیں ہے، ہمارا حق حکومت ہے۔ اس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ، اس پہلو میں معصومین علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ شراکت کر کے، یعنی ان کے ساتھ شریک رہ کر ان کی کمزوریوں کی طرف انہیں توجہ دلاتے رہے اور اپنی بالا تری کا احساس دلاتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کے لیے حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یعنی کیا؟ علمی برتری، قضاوت کی برتری، فہم کی برتری اور تمام معاملات کی برتری، یہ مولا امیر شریک ہو کر بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم برتر ہیں تم پر اور حق حکومت بھی ہمارا ہے۔ تیسرا مرحلہ مواجہے کا مرحلہ ہے۔ مواجہے میں بھی چند مراحل ہیں۔ نمبر 1، مرحلہ 1 یہ ہے کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ اسلحے کی جنگ کی جائے، اور جتنا ولی خدا کو میسر ہوا وہ کیا، رسول خدا نے کیا، جہاد کیا، مولا کائنات نے بھی کیا۔ رسول خدا کے جانے کے بعد 25 سال بظاہر آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مقابلہ اور مبارزہ نہیں کیا، کرتے رہے، مگر مولا کائنات نے 25 سال کے بعد پھر تلوار کو نکالا اور یوں آپ نے اسلحے کے ذریعے سے مقابلہ کیا۔ یا امام مقابلہ کرے گا اسلحے کے ذریعے، مگر واسطے کے ذریعے کرے گا، خود نہیں بلکہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ان سے مقابلہ کرے گا، اور ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں موجود ہیں، امام زین العابدین کے زمانے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے کہ مواہجہ اسلحے کے ذریعے، مواہجہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ظالم سے ٹکرانے کا جو ولی خدا ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں توجہ فرمائیے گا، پہلے مرحلے میں ولی خدا، امام، لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ اس ظالم اور طاغوت کے حق حاکمیت کو قبول نہیں کرنا،
حق حاکمیت قبول نہیں کرنا. امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن عسکری تک، حتیٰ کہ جناب سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے بھی یہی تاثر دیا، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہمارے حق حاکمیت کو قبول کریں، مگر اہل البیت علیہ السلام نے یہ تاثر دیا کہ ہم ان کی حق حاکمیت کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاغوت ہیں اور ہم اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ کا نمائندہ کبھی بھی طاغوت کی حق حاکمیت کو قبول نہیں کرتا. یہ اصول ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا امام، اللہ کا نمائندہ خلافت الہیہ کے منصب پر رہتے ہوئے طاغوت کی حق حاکمیت کو قبول کرے. اور آپ نے دیکھا کہ امام حسن کے معاملے میں، مولا علی کے معاملے میں، امام حسین کے معاملے میں سب نے یہ کوشش کی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری تک جتنے بھی خلفاء آئے سب نے یہ کوشش کی کہ ہم بتائیں کہ ہماری حق حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. اور معصومین علیہ السلام نے اپنے مختلف طریقوں، ادوار اور صورتوں کے ذریعے سے بتایا کہ ہم تمہاری حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تمہارے ساتھ مشارکت میں اس لیے تاکہ دین کو پہنچا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ حق حکومت کس کا حق ہے. امام رضا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. جب ہارون کے ہاتھ سے بات نکل گئی، مامون کے ہاتھ سے بات نکل گئی، پھر مجبور ہوا کہ امام رضا کو شہید کروائے. نمبر دوسرے مرحلے میں امام کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ظالم کے حق کے حکومت کو تسلیم نہیں کرواتا، بلکہ اسے ظالم نامینیٹ کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ظالم کو بے وقعت کرے، بے حیثیت کرے، اس کی حیثیت کو ختم کرے. اور اس کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے امام مختلف کاموں کو انجام دیں گے. وہ مختلف کام کیا تھے؟ آپ دیکھیں امام علی جب قضاوت کے معاملات کرتے تھے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ ان کی حیثیت علمی پر ضربت لگائی جائے. انہیں بتایا جائے کہ از لحاظ فقاہت، از لحاظ قضاوت، از لحاظ شجاعت، از لحاظ سخاوت، از لحاظ اعلمیت علی ہی برتر ہیں. یہ امام اور اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ تھا. امام کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنے چاہنے والوں کا اعتماد معنوی، علمی، ظاہری بحال رکھے. اگر امام اپنے اعتماد علمی اور روحانی کو بحال نہ رکھے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام رضا، امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق یہ ملتا ہے، جب ظالم دربار کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان بچھا ہوا تھا تو ایک ظالم نے جادوگر بلایا گیا اور ان کے ہاتھ سے یا ان کے دوست کے ہاتھ سے لقمے کو اڑوا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کے روحانی طاقت پر ضربت لگائی جائے. جو اپنا یا اپنے چاہنے والے کا روحانی طور پر دفاع نہیں کر سکتا وہ حق امامت نہیں رکھتا. مگر وہاں پر امام نے دفاع کیا، اپنے معنوی امامت، معنوی اور روحانی قوت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہم حق برتری رکھتے ہیں، اور یوں ظالم کو بے وقت کیا. آپ کو معلوم ہے امام رضا اور مامون بیٹھے ہوئے تھے کہ مکھی اڑتی ہوئی مامون کے چہرے پر آ رہی ہے بار بار. تو ایک مرتبہ مامون نے کہا اللہ نے اس مکھی کو کیوں بنایا؟ تو امام نے فوراً کہا اس لیے تاکہ بتایا جائے کہ ظالم کون ہے اور ظلم کون کر رہا ہے، تاکہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق ان کی اطاعت نہیں کرتی. حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا. نمبر 2، انہیں بے وقعت کرنا ہے، بے حیثیت کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 3، ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سب نے یہی کوشش کی کہ ظالم کو کمزور، ذلیل اور بے وقت کیا جائے. یہ امام علی کی زندگی کے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے کہ طاغوت سے انکار کرواتے ہیں. نہ صرف طاغوت سے انکار کرواتے ہیں بلکہ اس کی حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرواتے. نہ صرف ان کی حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرواتے بلکہ ایسے اعمال و اقدام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے حاکم ظالم جابر بے وقت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. اور یوں امام لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ حق حاکمیت ہم ہی رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ جب تیسرا خلیفہ اس دنیا سے گیا تو امام علی کی طرف لوگ متوجہ ہوئے. کیوں؟ مولا امیر نے یہ کام کیا، لوگوں کو بتایا کہ حق حاکمیت کس کی ہے، الہی نمائندہ ہی
حکومت کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں، اور اسی الہی نمائندے کے سائے میں، خلافت الہیہ کے سائے، امامت الہیہ کے سائے میں لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں جو حقیقی ولی ہیں ان کو پہچانے، ان کی پیروی کرنے اور لوگوں تک ان کے ولایت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا